کہ سماعت میں آیا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ مسئلہ پوچھا بھی ہے کہ حکومتی سرپرستی میں اسلام آباد میں ایک مندر بنایا جا رہا ہے جہاں بتوں کی عبادت کا سارا اہتمام حکومت پاکستان کر کے دے گی۔ آیا یہ درست عمل ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے امام حاکم اور امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو روایت کیا، اس حدیث کو سنیے پھر اس پر تبصرہ کریں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے سوال کیا کریم آقا علیہ السلام سے، آقا کریم علیہ السلام نے اسے جواب عطا فرمایا۔ حدیث مبارکہ کا میں اگلا حصہ جو موضوع کے متعلق ہے اس کو بیان کرتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من سنّا خیرن، جس بندے نے کوئی اچھا کام شروع کیا تو جو اس اچھے کام میں شریک ہوگا تو اس اچھا کام شروع کرنے والے کو اس کا بھی اجر ملے گا، اور ان اچھے کام کرنے والوں کے اجر میں سے بھی کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کسی نے کوئی بھلائی کا، نیکی کا کام شروع کیا، اب اس کام میں جتنے لوگ وہ بھلائی نیکی کا کام کریں گے ان کو بھی اجر ملے گا، اور اس بھلائی کا کام شروع کرنے والے کو بھی اجر ملے گا کام شروع کرنے کا بھی، اور جتنے لوگ وہ بھلائی کریں گے ان جتنا ثواب اس کو بھی ملے گا، اور ان کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ یہ ہے اچھا کام، اچھی بات شروع کرنے کا، کوئی اچھی چیز کرنے کا ثواب۔ اگلا حدیث کا حصہ ہے وَمَنْ سَنَّ شَرًّا، جس نے کوئی برائی شروع کی، کوئی برا طریقہ جاری کیا، کوئی غلط طریقہ جاری کیا، تو اس کا وزن، اس کا بھار، اس کا بوجھ اس غلط، اس برائی کو شروع کرنے والے پر ہوگا، اور وہ مثل اوزاری من تبعہ، اس برائی میں شامل ہونے والے، اس برے طریقے میں ملوث ہونے والوں کو جو گناہ ملے گا ان سب کا گناہ اس برا طریقہ شروع کرنے والے کو ملے گا، اور ان برائیوں کو کرنے والے گناہ میں شریک ہونے والوں کے گناہوں سے کچھ کم بھی نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ بڑی واضح ہے کہ جو کوئی اچھا طریقہ اختیار کرے، لوگ اس اچھے طریقے کو اپنائیں تو اس کو اس کا اجر بھی ملے گا، جو اس اچھائی میں شامل ہوں گے سب کی اچھائی کا اجر اس بندے کو ملے گا۔ جو کوئی برائی شروع کرے اور جتنے لوگ اس برائی کا ارتکاب کریں گے، اس برائی شروع کرنے والے کو ان سب کا گناہ بھی ملے گا، کام برا شروع کرنے کا بھی گناہ ملے گا، اور ان گناہوں کو کرنے والوں کے گناہوں میں سے کچھ کمی بھی نہیں ہوگی۔ اس حدیث کو ذہن میں رکھ کر اب آئیے کہ موجودہ صورتحال میں جو کچھ کیا جا رہا ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بت توڑنے کے لیے بھیجا گیا، بت کدے بنانے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی حفاظت،
انہیں مذہبی آزادی دینا یہ اسلامی ریاست کا، اسلام کا ایک اہم حکم ہے، لیکن مسلمانوں کا جمع کیا ہوا پیسہ ٹیکسز کی صورت میں اسے بت پرستی پر خرچ کرنا یا شرک کرنے کے لیے سہولیات مہیا کرنا یا کسی بھی طرح اس میں معاون بننا کہ جہاں شرک کیا جائے، ایسا کرنے والا، ملوث ہونے والا بدترین شرک کا ارتکاب کرے گا، اور جتنے لوگ وہاں شرک کریں گے ان سب کے شرک کا گناہ، ان کی بت پرستی کا گناہ اس کام میں ملوث ہونے والوں کے گلے میں آئے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو بہت سارے لوگ لا علمی کی وجہ سے آئیں بائیں شائیں کر کے کوئی حمایت کرتا ہے، کوئی مخالفت کرتا ہے، تو اپنے ایمانوں کی حفاظت کیجئے کہ ہم اس کے خلاف نہیں کہ غیر مسلم اپنی عبادت گاہیں نہ بنائیں، بلکہ اجازت ہے انہیں، لیکن ایک مسلمان حکومت انہیں بنا کر شرک کے لیے یہ سہولیات فیسیلیٹیز مہیا کر رہی ہے، تو جو اس گناہ کے کام میں شریک ہوگا، کسی بھی طرح ملوث ہوگا، وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا، قیامت کے دن اسے حساب دینا پڑے گا۔ اور اسلام تو بت پرستی کو مٹانے کے لیے آیا ہے، نہ کہ بت پرستی کو فروغ دینے کے لیے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ بات ایمانوں کی حفاظت سے تعلق رکھتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی غیر مسلم ممالک میں تو ہمارے لوگ مسجدیں بناتے ہیں بالکل، لیکن اسلام بت پرستی کی حوصلہ افزائی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی وحدانیت اور ایک رب کی عبادت کی دعوت دینے کے لیے ہے۔ اور پھر جو مسلمان اس بنانے میں شریک ہوں گے کسی بھی طرح سے، اور جو وہاں شرک کیا جائے گا، وہ سب کا سب گناہ ان کے گلے کا توق بنے گا، اور وہ گناہ ان کے اوپر ہوگا، اور جو اس گناہ پر راضی ہوں گے وہ بھی اس گناہ میں برابر کے شریک تصور کیے جائیں گے، کیونکہ شرک پر راضی ہونا یہ بھی کفر ہے، کفر سے راضی ہونا یہ بھی کفر ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب آئیے اس حدیث کو سننے کے بعد اب اگلی حدیث سے مبارکہ سنیے تو بات واضح ہو جائے گی۔ یہ حدیث طیبہ ابن ماجہ شریف کے اندر اور امام ترمذی علیہ رحمہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کتاب الزہد کے اندر۔ حضرت ابو کبشہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر میں قسم اٹھاتا ہوں، اور پھر فرمایا میں تمہیں حدیث بیان کرتا ہوں، اس حدیث کو محفوظ رکھ لینا، اس حدیث کو یاد رکھنا، اسے پلے باندھ لینا۔ فرماتے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ 3 چیزیں جن پر میں قسم اٹھاتا ہوں، فرمایا ما نقص مال عبد من صدقہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوگا۔ یہ پہلی چیز فرمایا، میں اس پر قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوگا۔ بظاہر 100 میں سے آپ نے 5 روپے دیے تو وہ 95 ہو گئے، لیکن وہ 95 نہیں، وہ 150 ہو جائیں گے۔ دوسرا فرمایا کوئی بندہ جس پر ظلم کیا جائے اور وہ اس ظلم پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی عزت بڑھا دے گا، اسے عزتیں عطا فرمائے گا۔ فرمایا میں اس پر قسم اٹھاتا ہوں۔ تیسرا فرمایا جو بندہ سوال کا دروازہ کھول دے گا، یعنی مانگنے لگ جائے گا،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فقر کا، محتاجی کا دروازہ کھول دے گا۔ جو دوسروں سے مانگنے لگ گیا تو پھر اس پر کبھی بھی فقر اور محتاجی کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ تو میں ان 3 چیزوں پر قسم اٹھا کر، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں قسم اٹھاتا ہوں ان 3 چیزوں پر کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوگا۔ کسی پر ظلم کیا گیا، اس نے صبر کیا اس پر، تو اللہ تعالیٰ اسے عزتیں عطا فرمائے گا، صبر کرنے والے۔ تیسرا فرمایا جو مانگنے لگ جائے گا تو اس پر پھر فقر کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ، فرمایا میں تمہیں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اسے یاد رکھنا، اسے محفوظ رکھنا۔ یہ حدیث یاد رکھنی ہے ہمیں۔ فرمایا اِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ، دنیا میں 4 گروہ ہیں، 4 طرح کے لوگ ہیں۔ کتنی طرح کے؟ 4 طرح کے لوگ ہیں۔ فرمایا عَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا، ایک بندہ دنیا میں وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مال بھی دیا اور علم بھی دیا۔ فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، اور وہ مال اور علم کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا بھی ہے، متقی بھی ہے۔ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وہ صلہ رحمی بھی کرتا ہے، محتاجوں پر خرچ بھی کرتا ہے، اور جو مال کا حق ہے وہ حق بھی ادا کرتا ہے، یعنی زکوٰۃ بھی دیتا ہے، صدقات بھی کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے، رشتہ داروں پر بھی خرچ کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اور وہ جانتا ہے کہ اللہ کا اس کے مال میں کیا حق ہے، وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، علم پر عمل بھی کرتا ہے۔ فرمایا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، یہ شخص سب سے افضل منزلوں میں ہوگا، قیامت کے دن اعلیٰ مرتبوں پر ہوگا، اس کی منزلیں بہت بلند ہوں گی۔ فرمایا ایک ہے جسے مال بھی ہے، علم بھی ہے، وہ ڈرتا بھی ہے، علم پر عمل بھی کرتا ہے، مال کا حق بھی ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بڑا منزلہ مقام عطا فرمائے گا۔ فرمایا وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا، ایک بندہ وہ ہے اللہ تعالیٰ نے اسے علم عطا کیا، وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، اسے مال نہیں دیا گیا، امیر نہیں ہے، دولت مند نہیں ہے، علم کی دولت ہے۔ فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، اور وہ نیت کا سچا ہے، اچھی نیت ہے اس کی، سچی نیت ہے۔ اور یقول، وہ کہتا ہے، یعنی سچے دل کے ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میرے لیے بھی مال ہوتا، اللہ نے مجھے مال دیا ہوتا تو لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ، جس طرح فلاں بندے کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، محتاجوں پر خرچ کرتا ہے، بیواؤں پر خرچ کرتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، یہ بندہ جس کے پاس مال نہیں ہے، صرف علم ہے، اور سچی نیت کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ مجھے بھی مال دے تو میں بھی اس کی طرح اللہ کی راہ میں ایسے ہی خرچ کروں گا، ایسے ہی میں اس کی راہ، اللہ کی راہ میں اس کی طرح صدقات و خیرات کروں گا۔ تو فرمایا فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، فرمایا یہ جس کے پاس مال نہیں ہے، اس نے سچی نیت سے اس جیسا عمل کرنے کی خواہش کی، تو فرمایا یہ اپنی نیت پر ہے، اور ان دونوں کا اجر برابر ہے، دونوں کا اجر، ایک وہ جس کے پاس مال ہے اور وہ خرچ کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتا ہے، اور دوسرا جس کے پاس مال نہیں ہے لیکن وہ خواہش کرتا ہے سچی نیت کے ساتھ کہ اگر میرے پاس بھی مال ہو تو میں بھی اس کی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ فرمایا یہ نیت کرنے والے کو، سچی نیت کرنے والے کو رب وہ اجر عطا فرمائے گا جو خرچ کرنے والے کو دیا جا رہا۔ تو یہ ہے سچی نیت کا اجر، کہ مال نہیں ہے لیکن کسی کو مال دیا ہے رب نے، اور وہ صحیح طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو بندہ یہ سچی نیت سے خواہش کرے کہ اگر رب مجھے بھی مال دے تو میں بھی اس کی طرح اللہ کی راہ میں ایسے ہی خرچ کروں گا،
تو اس اچھی نیت کا اسے اجر و ثواب ملے گا، اور یہ درجے میں اس خرچ کرنے والے کے برابر ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا ایک شخص وہ ہے عبد رزقہ اللہ مالا، ایسا بندہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے، علم نہیں ہے اس کے پاس۔ پہلی مثال میں ایک بندہ وہ ہے جس کے پاس علم بھی ہے، مال بھی ہے، اور خرچ بھی کرتا ہے، علم پر عمل بھی کرتا ہے۔ دوسرا وہ جس کے پاس صرف علم ہے، مال نہیں ہے، لیکن اس کی نیت اچھی ہے۔ اور فرمایا تیسرا وہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا لیکن علم نہیں دیا، صرف مال ہے اس کے پاس، اور وہ اپنے مال میں بغیر علم کے اس مال کا استعمال غلط کرتا ہے، وَلَا يَتَّقِي فِيهِ رَبًّا، اور اس مال کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا بھی نہیں، یا وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمًا، اور صلہ رحمی بھی نہیں کرتا، یعنی اس کے پاس مال ہے، اس مال کا استعمال غلط کرتا ہے، بے حیائی کے کاموں میں، غلط چیزوں میں، مال کا حق ادا نہیں کرتا، صلہ رحمی نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، عیاشیوں میں اڑا رہا ہے، گناہوں میں اڑا رہا ہے، اور نہ ہی اللہ کا اس مال کے بارے میں جو حق ہے وہ بھی نہیں جانتا۔ فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ منزل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خبیث ترین ہوگا، سب سے زیادہ گھٹیا ہوگا، سب سے زیادہ ہلاکت والا ہوگا، کہ جسے رب نے مال تو دیا لیکن وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے الٹا خرچ کر رہا ہے۔ اور فرمایا ایک بندہ وہ ہے، یہ تیسرا بندہ ہو گیا۔ چوتھا بندہ فرمایا وہ ہے لم یرزقہ اللہ مالا ولا علما، ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس نہ مال ہے نہ علم ہے، مال بھی نہیں، علم بھی نہیں، اور وہ یہ کہتا ہے لو ان لی مالا، کاش میرے لیے بھی ایسا مال ہو، دولت ہو، لعملت فیہ بعمل فلان، تو جس طرح وہ بندہ عیاشیوں میں اڑا رہا ہے، مزے کر رہا ہے، گناہوں میں لگا ہوا ہے، غلط جگہوں پر خرچ کر رہا ہے، میں بھی اس کی طرح خرچ کرتا، یعنی جس طرح کے اس کے کام ہیں گناہ والے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، صلہ رحمی نہیں کرتا، دنیا کی لذتوں میں لگا ہوا ہے، عیاشیوں میں لگا ہوا ہے، اور یہ بندہ جس کے پاس مال نہیں ہے یہ خواہش کرتا ہے کہ یار میرے پاس مال ہو تو میں بھی اس کی طرح خرچ کروں، جس طرح کہ وہ کام کرتا ہے میں بھی ایسا کروں۔ فرمایا فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، تو یہ بندہ جس کے پاس مال نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، اور خرچ بھی نہیں کر رہا گناہ کے معاملے میں، لیکن اس کی خواہش یہ ہے کہ اگر مال ہو تو میں بھی اس کی طرح گناہ کے معاملات میں خرچ کروں۔ فرمایا فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، فرمایا یہ گناہ کے کام میں مال خرچ کرنے والا اور گناہ کے کام میں جس کے پاس مال نہیں ہے، خواہش کرتا ہے مال ہو تو میں بھی خرچ کروں ایسے گناہ کے معاملے میں، فرمایا ان دونوں کا بوجھ برابر ہے، یہ دونوں برابر کے گناہ کے شریک ہیں۔ سامعین محترم، اس حدیث کو اگر ہم سمجھیں تو اچھی نیت کا اجر یہ ہے کہ اچھی نیت والے کو اچھے کام کرنے والے کے برابر اجر دیا جائے گا، اور بری خواہش، بری نیت کا وبال یہ ہے کہ برے کام کرنے والے کے برابر اس پر گناہوں کا بوجھ ہوگا۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کسی مالدار کو دیکھتے ہیں تو خواہش کرتے ہیں یار کاش میرے پاس بھی ایسا مال ہو، میں بھی ایسے گھوموں پھروں، میں بھی مزے کروں، میرے پاس بھی گاڑی، میرے پاس بھی بنگلہ ہو، میں بھی جو چاہے مرضی کرتا پھروں۔ تو ایسی خواہش کرنے والا اگر وہ مالدار بندہ اچھی جگہ پر خرچ کرتا ہے، اچھے کاموں میں، تو اچھے کی نیت اچھی کے برابر ہوگی، یعنی جو اچھائی کی نیت کرے گا تو اس کو اچھائی کی نیت کے بدلے میں اس اچھائی کا اجر بھی ملے گا۔ اور اگر کوئی بندہ برا ہے، برے کام کرتا ہے، غلط جگہوں پر مال خرچ کرتا ہے اور یہ خواہش کرتا ہے یار میرے پاس بھی مال ہو، میں بھی جوا کھیلوں، میں بھی عیاشیوں میں اڑاؤں، میں بھی گناہوں میں اڑاؤں، میں بھی دنیا کی لذتوں میں اڑاؤں، تو یہ خواہش کرنے والا
اس گناہ کے کام کرنے والے کے برابر بوجھ پائے گا، اس کی پیٹھ پر بھی اتنا ہی بوجھ ہوگا۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ اگر ہم اچھی نیت کریں گے کسی کو دیکھ کر اور ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے، ہم وہ اچھائی نہیں کر سکتے، اللہ کریم ہے، وہ ہمیں اس اچھائی کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور اگر ہماری نیت سچی ہے تو اس اچھائی والے کرنے والے کو جو اجر مل رہا ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو جو اجر مل رہا ہے، یہ سچی نیت کرنے والے کو اس کے برابر اجر دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی گناہ میں لگا ہوا ہے اور یہ بھی خواہش کرتا ہے میں بھی ایسے گناہ کروں، تو پھر اس پر بھی اس کی نیت کے برابر اس پر بوجھ ہوگا۔ تو سامعین محترم، یہ ہے اچھی نیت کا اجر اور بری خواہش یا بری نیت کا وبال۔ اور یہ ہمارے اندر بیماری عام ہے۔ کئی لوگ کسی مالدار کو دیکھ کرتے ہیں، یار میرے پاس بھی معلوم، میں بھی ایسے گاڑی میں گھوموں، یار وہ دیکھو عیاشیوں میں لگا ہوا، میں بھی عیاشیاں کروں۔ تو یہ خواہش کرنا قیامت کے دن اس کے برابر اسے لا کھڑا کرے گا۔ جو اس کا مقام ہوگا وہ اس خواہش کرنے والے کو بھی ملے گا۔ اچھی خواہش، اچھائی کی نیت کرے گا، اچھائی ملے گی، برائی کا سوچے گا، برائی ملے گی۔ اس لیے ہمیشہ اچھی نیت کیجیے۔ کسی کو دیکھ کر رش کرنا ہے تو اچھائی پر کیجیے، برائیوں کے معاملے میں کبھی خواہش نہ کریں۔ کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھ کر یار میں بھی ایسا کروں، یا میرے پاس بھی ہوتا مال تو میں بھی ایسا کرتا، یہ کہنا ہی انسان کے لیے ہلاکت کا سبب بن جائے۔ اس لیے اپنی نیات کو خالص رکھیے، اچھا سوچیے، اچھا سوچیں گے تو رب اچھا اجر عطا فرمائے، کیونکہ جو صدق کے دل کے ساتھ اچھائی کی بات کرے گا، نیکی کی بات کرے، کاش یار میرے پاس خرچ ہوتا میں اپنے ماں باپ کو حج کرواتا، یہ اچھی نیت ہے۔ کسی کو دیکھا وہ اپنے ماں باپ کو حج کروا رہا ہے، اس نے نیت کی یار میرے پاس بھی اللہ مال دے تو میں بھی اپنے ماں باپ کو حج کرواؤں، اس کو ثواب مل گیا۔ کسی نے دیکھا کوئی یتیموں پر خرچ کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کر رہا ہے، اور یہ خواہش کرے یار اللہ مجھے بھی دے اور میں بھی ایسے ہی خرچ کروں گا اللہ کی راہ میں، تو خرچ کرنے والے کو جو اجر اس کو بھی عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے برعکس اگر برائی کی نیت کی تو پھر برابر کا شریک ہوگا، برابر کا مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سامعین محترم، ایک اور حدیث طیبہ مسلم شریف کی کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم اور تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، کون جسم میں طاقتور ہے، کون شکل و صورت میں اچھا ہے، کون خوبصورت ہے، فرمایا رب یہ نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، فرمایا رب تمہارے دل دیکھتا ہے۔ رب کے ہاں قدر دلوں کی ہے، دل کس کا کتنا سچا ہے، دل کس کا صاف ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے وَإِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ، کہ رب تمہارے دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ رب کے ہاں قدر دلوں کی ہے، نیات کی ہے، سوچ کی ہے، فکر کی ہے، خیالات کی ہے۔ تو سامعین محترم، ہم شکلیں تو سنوارتے ہیں، چہرے تو سنوارتے ہیں، دل سیاہ ہوتے ہیں، دلوں پر گندگی ہوتی، تو رب کے ہاں دل دیکھے جاتے ہیں، چہرے نہیں دیکھے جاتے۔ ابو لہب کہتے ہیں عربی میں سرخ انگارہ، آنکھ کا جلتا ہوا انگارہ ہوتا ہے، تو ابو لہب کو اس نے کہا اس کا چہرہ بالکل ٹماٹر کی طرح لال تھا، انگارے کی طرح بالکل سرخ تھا، اور بلال حبشی کا چہرہ سیاہ تھا بظاہر، لیکن مقام اور مرتبہ دیکھی ابو لہب کی مذمت میں قرآن کی صورت ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہیں رسول اللہ نے کعبے کی چھت پر کھڑا کیا۔ تو دل کی صفائی، دل کی اچھائی، دل کی خوبصورتی، اصل چیز یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیات سچی عطا فرمائے، خالص نیت عطا فرمائے، اچھی نیت کی توفیق عطا فرمائے۔
اور دلوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔